بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رمضان، ماہ قرآن اور اہل بیت کے سلسلے میں ہماری گفتگو جاری تھی، اور پہلے جو گفتگو کا ہمارا سلسلہ چل رہا ہے وہ ہے ماہ رمضان اور قرآن۔ اس حوالے سے آپ کے سامنے ایک آیت پہلے پڑھی جا چکی ہے، انشاءاللہ آج اس کے بقیہ نکات کی طرف آپ کی توجہ کرانا مقصود ہے۔ کون سی آیت؟ جس میں خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں۔ آیت کو اگر ہم دیکھیں تو اس آیت میں جو چیز سب سے زیادہ واضح اور روشن ہے وہ یہ ہے کہ خداوند متعال اس کا خود میزبان ہے۔ یہ جو ماہ رمضان المبارک ہے اور یہ جو دعوت ہے یہ خدا کی طرف سے ہے۔ روزے کا جو حکم دیا گیا اس ماہ میں یہ خدا کی طرف سے مؤمنین کو ہے۔ آج ہم جن سوالات کی طرف متوجہ ہوں گے وہ یہ ہیں کہ سب سے پہلے کہ میزبان اس دعوت کا کون ہے، دوسرا یہ جو دعوت ہے یہ انسان کی جو خاطر تواضع ہے وہ کس کے ذریعے ہوگی، اور تیسرا جو اس میں اہم نقطہ ہے کہ مہمان نوازی کا وقت کون سا ہے، اور چوتھا کہ مہمان نوازی اور خاطر تواضع کیسی ہوگی، اور پانچواں جو اس میں اہم نقطہ جو ہم جس پہ بات کریں گے کہ وہ خود غذا کون سی غذا ہوگی، اور چھٹا نقطہ کہ آیا یہ جو دعوت ہے، آیا یہ عام جو دعوت جو انسان دنیاوی زندگی میں جو انسان کو دعوتیں دی جاتی ہیں یہ اس کی طرح ہے یا اس سے مختلف ہے۔ سب سے پہلا یہ سوال کہ یہ دعوت کس کی طرف سے ہے، اس کا میزبان کون ہے، جیسے کہ قرآن مجید کی اس آیت سے واضح اور روشن ہے کہ اس دعوت کا جو میزبان ہے وہ خود خداوند متعال کی ذات ہے، کہ وہ اس نے انسان کو دعوت دی ہے، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، یعنی دعوت خدا کی طرف سے۔ اور دوسری اس کی خصوصیت جو اس میں بیان ہوئی ہے کہ یہ دعوت جو دی جا رہی ہے ماہ رمضان المبارک میں روزے رکھنے کی، یہ کس کے ذریعے ہے، کس کے وسیلے سے یہ دعوت ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو دعوت ہے یہ شب قدر کے ذریعے دعوت ہے، اور انسان کو نزول قرآن کے ذریعے اس کے وسیلے سے انسان کو دعوت دی جا رہی ہے۔ فرشتوں کے آمدن سے، یعنی فرشتوں کے آنے سے، فرشتوں کے نازل ہونے سے یہ دعوت جو ہے دی جا رہی ہے، اور خداوند متعال کا دعاؤں کو قبول کر لینا، اور اسی طرح انسان کی روح کی پاکیزگی اور انسان کا جہنم کی آگ سے یہ جو دوری ہے، یہ جو سب کے سب یہ جو چیزیں ہیں اس دعوت کے وسیلے سے ہی انسان کو حاصل ہو سکتی ہیں۔ اب اگلا سوال کہ یہ جو دعوت ہے اس کا وقت کون سا ہے؟ یہ جو وقت ہے اس دعوت کا وہ ماہ رمضان المبارک ہے، کہ جس میں انسان کا ایک عمل ہزار اعمال سے افضل ہے، جس میں انسان کا سانس لینا اللہ کی تسبیح اور عبادت شمار ہوتا ہے، جس میں انسان کا روزہ رکھنا باقی ہزار دنوں کے روزوں سے افضل ہے۔ یہ ماہ رمضان المبارک اس دعوت کا خاص دن ہے۔ اگلا ہمارا سوال یہ تھا کہ یہ جو خاطر تواضع یہ کیسی ہوگی، خداوند متعال جب انسان کا میزبان بنے گا تو وہ کیسی خاطر تواضع کرے گا، کیسی مہمانداری کرے گا، تو اس میں یہ ہے کہ انسان جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کے جاتا ہے اور اللہ کی دعوت پہ لبیک کہتا ہے، اور ماہ رمضان المبارک میں انسان اللہ کے مطابق اس ماہ کو گزارتا ہے، تو گویا پورے سال کی جو انسان کی نیاز ہے، ضرورت ہے، وہ اس ماہ میں انسان کو میسر کی جائے گی، اس ماہ میں انسان کو عطا کی جائے گی، جس کے ذریعے انسان اپنے پورے سال کا مادی اور معنوی رزق جو ہے خدا کی بارگاہ سے حاصل کرے گا۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ اس کی غذا کون سی غذا ہوگی، اس رمضان المبارک میں کون سی غذا اس مہمان کو پیش کی جائے گی، تو وہ جو غذا ہے وہ روح کی غذا ہے۔ انسان کو جو غذا عطا کی جائے گی اس ماہ مبارک میں وہ انسان کے روح کی غذا ہے، کہ جو انسان کو پاکیزہ کرے گی، اور انسان کی جب روح پاک ہوگی تو خداوند متعال اس کو درجات عالی پر پہنچائے گا، انہی درجات کے ذریعے انسان قیامت کے دن اپنے مراتب حاصل کرے گا۔ اب ان چیزوں کے بعد اگر ہم جب یہ دیکھتے ہیں کہ آیا یہ جو دعوت ہے جو
انسان کو دی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، آیا یہ جو دعوت ہے یہ عام جو ہماری دنیاوی دعوت اس طرح ہے؟ ہرگز نہیں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ایسا ہرگز نہیں ہے، ایک خدا کی دعوت ہے، یعنی خدا کون؟ خدا کہ جو تمام انسانوں کا بلکہ تمام مخلوقات کا خالق ہے، اور یعنی ایک خالق کی طرف سے دعوت اور ایک مہربان ترین کی طرف سے دعوت۔ اور کس کو دعوت خدا متعال دے رہا ہے؟ ایک عاجز کو، ایک مخلوق کو، ایک ذلیل انسان یا ایک ذلیل چیز کو دعوت دے رہا ہے۔ تو گویا یعنی دعوت دینے والا ہر لحاظ سے بہت بڑا اور بہت عظیم ہے، اور جس کو دعوت دی جا رہی ہے وہ مخلوق ایک عاجز مخلوق ہے، ایک ناتواں مخلوق ہے۔ تو یعنی یہ جو دعوت ہے یہ بالکل دنیاوی دعوت سے یکسر مختلف ہے۔ اور وسائل الشیعہ میں ایک روایت ذکر ہوئی ہے کہ جس میں روزہ دار کے اخلاق کے بارے میں بیان کیا گیا کہ ایک روزہ دار کا اخلاق کیسے ہونا چاہیے۔ دیکھیں، جب ایک انسان اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر خدا کا مہمان بننا چاہتا ہے تو آیا اس کے لیے کوئی شرائط کی ضرورت ہے یا نہیں؟ بالکل ایسے ہے کہ جو بھی چاہتا ہے کہ اللہ کا مہمان بنے تو اس کے لیے شرائط ہیں، اور شرائط جو ہے وسائل الشیعہ میں ایک حدیث ذکر ہوئی ہے کہ اگر ہم اس کے مطابق دیکھیں تو ایک روزہ دار جو ہے اس کو کیسے ہونا چاہیے؟ ایک روزہ دار کو جھوٹ سے، گناہ سے، اور اسی طرح لڑائی جھگڑے، حسد، غیبت اور حق کی مخالفت، اور اسی طرح تانا دینا، ظلم کرنا اور معاشرے کے فسادات سے غافل ہونے اور حرام خوری سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ کرنا کیا ہے؟ انسان کو صبر کرنا ہے، تلاوت قرآن مجید کرنی ہے، نماز ادا کرنی ہے، اور انسان کو سچا بننا ہے۔ اور سب سے اہم ترین بات یہ ہے کہ انسان قیامت کی طرف متوجہ ہو، انسان اپنے آپ کو روز جزا کی طرف توجہ دلائے۔ تب جب یہ انسان کے اندر یہ جو شرائط ہوں گی تو انسان کے اندر یہ اہلیت پیدا ہوگی کہ انسان خداوند متعال کا مہمان قرار پائے۔ اس کی مہمانی میں شامل ہونے کے لیے جو اور شرائط بھی بعض احادیث میں بیان ہوئی ہے کہ وہ انسان اس مہمانی کا مستحق قرار پا سکتا ہے کہ جو آسمانی جتنے بھی رہبر ہیں یعنی خداوند متعال اور وہ جو فرشتے جو اللہ کی طرف سے تعلیمات لے کر انبیاء تک پہنچے، اور انبیاء کی جو تعلیمات ہیں در حقیقت یہ ساری آسمانی تعلیمات ہیں، اس پر انسان عمل کرنے والا ہو، اور اس کے بعد انسان جو ہے اپنے بیوی بچوں یعنی جو اس کے خانوادہ ہے، جو اس کا گھرانہ ہے، اس کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آتا ہو، اور ان کی جو جائز ضروریات ہیں اس کو پورا کرتا ہو۔ اور اگر وہ ان شرائط کو پورا نہیں کرے گا، اور اس کے علاوہ جو سب سے اہم شرط ہے کہ وہ والدین بھی اس سے راضی ہوں، تو اگر یہ تمام خصوصیات ہوں گی تو اس کا روزہ صحیح ہوگا۔ اور اگر یہ خصوصیات اس کے اندر نہیں ہوں گی کہ والدین اس سے ناراض ہوں، اس کے علاوہ بیوی بچے اور ان کی جو ضروریات ہیں اس کو پورا نہ کرتا ہو، اس کے علاوہ جو خصوصیت ہے کہ وہ آسمانی جو رہبر ہے یعنی خداوند متعال، وہ فرشتوں پر ایمان لانا اور وہ تعلیمات انبیاء جو در حقیقت آسمانی تعلیمات ہیں اس پر عمل نہ کرے، تو اس کا جو روزہ ہے وہ روزہ صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح یہ جو انسان کے جو اعمال ہیں، کیونکہ اس آیت کا جو اختتام ہے وہ کیا ہے کہ لعلکم تتقون، کہ یہ جو سب کا سب جو لازمہ یہ ہے روزے کا وہ یہ ہے کہ تم تقوی اختیار کرو، کہ جب انسان ان تمام شرائط کو پورا کرے گا تو وہ خداوند متعال کی بارگاہ میں مہمان بننے کا اہل قرار پائے گا، اور جب انسان اہل قرار پائے گا، روزہ دار ہوگا، تو وہ شخص ہوگا کہ جس کا شمار اہل تقوی میں ہوگا۔ اور تقوی کے حوالے سے بھی کہ روزے کے ذریعے جو انسان کو تقوی حاصل ہوگا اس کے بھی جو مراتب ہیں، ایک ہے عام آدمی کا روزہ، وہ کیسے روزہ ہوگا کہ وہ اجتناب کرے گا کھانے سے، پینے سے، اور اپنے ہمسر سے کیا ہے جنسی تعلقات سے پرہیز کرے گا، تو روزہ اس کا بھی صحیح ہے۔ لیکن ایک روزہ خاص افراد کا روزہ ہے کہ جس میں ان تین چیزوں سے اجتناب کرنے کے علاوہ وہ گناہوں سے بھی اجتناب کرتے ہیں، کہ باقی بھی جو گناہ ہیں جو کہ ذکر ہوئے ہیں، غیبت کرنا، لڑائی جھگڑا کرنا،
اور اس کے علاوہ دوسروں کو تکلیف دینا، اذیت دینا اور ظلم کرنا وغیرہ جتنے بھی گناہ ہیں اس سے بھی وہ اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ جیسا کہ روزے کے بارے میں نبی خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ روزہ، جس طرح ہم کتابوں میں روایات میں دیکھتے ہیں اور پڑھتے ہیں، مفہوماً یہ ہے کہ روزہ صرف بھوک اور پیاس برداشت کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ روزہ جو ہے گناہوں کو ترک کر دینے کا نام۔ جو تیسری جو کیٹیگری ہوگی، جو تیسرا گروہ ہوگا، وہ کیا ہوگا؟ وہ خاص الخاص ہوگا۔ ان کا روزہ کیسا روزہ ہوتا ہے کہ وہ ان تمام چیزوں سے اعتراف کرتے ہیں، یعنی کھانے پینے سے، اس کے علاوہ وہ ہمسر سے جنسی تعلقات استوار کرنے میں روزے کی حالت میں اسے اجتناب کرتے ہیں اور گناہوں سے بھی اجتناب کرتے ہیں۔ اور تیسری جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو ان کا جو دل ہوتا ہے وہ غیر خدا سے خالی ہوتا ہے، یعنی صرف اور صرف ان کے پاس اگر ان کے دل میں اگر کوئی چیز ہوتی ہے تو وہ محبت خدا ہوتی ہے، اور وہ اپنے آپ کو صرف خدا کے ساتھ خاص کر لیتے ہیں۔ تو یہ سب تمام کی تمام شرائط جو ہیں یہ ایک مومن کا خاصہ ہے، اور یہ جو مومن جب یہ شرائط پہ پورا اترتا ہے وہ مومن کہلاتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ وہ خداوند متعال کی بارگاہ میں کیا ہے؟ مہمان کہلانے کا اہل ہوتا ہے کہ خداوند متعال اس کا میزبان قرار پائے اور وہ اللہ کا مہمان قرار پائے۔ اور رمضان کی جو قدر و قیمت اور ارزش ہے وہ کس بات میں ہے؟ وہ نزول قرآن سے ہے۔ قرآن کے نازل ہونے سے رمضان کی ارزش پیدا ہوتی ہے۔ اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ بھی با ارزش بنے اور اس کی قدر و قیمت بنے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے اندر بھی قرآن کو نفوذ دے، اور یہ جو نفوذ ہونا یہ انسان کی قدر و منزلت میں اضافے کا باعث ہوگا۔ اسی کے ساتھ کہ خداوند متعال صحیح معنوں میں ہمیں ماہ رمضان المبارک سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح معنوں میں ہمیں خدا کا مہمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔